الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے جی ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے اپنا فضل فرما کے ہمیں دین بھی عطا کیا ہے اور دین کی محنت بھی دی ہے۔ اللہ جل شانہ اگر ہمیں صرف ایمان دیتے اور دین کی محنت نہ دیتے تو آج صرف ہم نیک صالح اعمال کرتے ہیں، اس کی فکر نہیں کرتے، اور اس اعمال پر کسی کو متوجہ نہیں کرتے، کسی پر محنت نہیں کی جاتی۔ لیکن اس رب کریم نے اپنا خاص فضل فرما کر جس دین کی محنت کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو چنا، ان کو پیدا کیا اور دنیا میں مابعوث فرمایا، ہر نبی کو کام دیا گیا، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ نبیوں والا تھا۔ آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کے طفیل اللہ نے مجھے اور آپ کے ذمہ بھی لگایا۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو چنا۔ اب نبی تو کسی نے آنا نہیں، نبوت کے دروازے آپ علیہ السلام کے ختم نبوت اس کے بعد بند ہو گئے۔ اب یہ دین کی ذمہ داری کون کرے گی؟ اس دین کی خدمت کو کون کرے گا؟ یہ اس امت کے ذمہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کے ذمہ اللہ نے لگایا وہ کر رہے کام، اپنے اپنے حدود کے اندر رہ کے ہر شعبہ اپنا کام کر رہے۔ آپ علیہ السلام نے دعوت کے کام کو کیا، اللہ نے اس شعبے کو زندہ کیا، دعوت کے کام کا نظام چل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام 27 غزوات میں خود شریک ہوتے ہیں اور اللہ کی سر بلندی کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ جماعت بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے سیاست کی، صحابہ نے حکومتیں کی، آج الحمدللہ یہ شعبہ بھی زندہ ہے۔ اس میدان کے اندر بھی اللہ نے لوگوں کو چنا ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے، دین سکھا رہے، مسائل سکھا رہے، قرآن سکھا رہے۔ آج اللہ نے قرات کا شعبہ بھی زندہ کیا ہے، اس کے بھی رجال کو اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی اپنے ڈیوٹیوں میں لگے ہوئے۔ اللہ نے مدارس کے نظام کو پیدا کیا ہے، فقہ بھی سکھائی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اصحاب صفہ میں صحابہ کا تزکیہ کیا، آج اللہ نے اس نظام کو بھی زندہ رکھا ہے۔ خانقاہیں چل رہی ہیں جہاں تزکیہ نفس کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مخلوق کی خدمت بھی کی، انسانی خدمت بھی کی ہے۔ آج الحمدللہ اس امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، کچھ NGOs کے نام سے ہیں اور کچھ خدمت خلق کے نام سے مخلوق کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارے کام نبیوں کے ہیں، کوئی ایک کام نبی کا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ پر دم ڈالا، جب کسی کو دعوت دینے جاتے تھے، کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتے تھے، آپ علیہ السلام دم ڈالتے تھے۔ آج بھی اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اس کام کو بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے تمام شعبوں کو زندہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی ہر سنت کو محفوظ کیا، زندہ کیا۔ کسی نے ایک سنت کو زندہ کیا، کسی نے دوسرے کو کیا، کسی نے تیسرے کو کیا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سنتیں ختم ہو گئی، لیکن سنت زندہ ہے۔ کسی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق اللہ کس کو دیتا ہے، کس کو کسی اور سنت کی کسی اور کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ میرے اسی ساتھیوں، یہ دین مکمل ہے، دین کا نظام چل رہا ہے، اور یہ سب شعبوں کو ملا کر یہ کل بنتا ہے، دین بنتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ جل شانہ کیا فرماتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرماتا ایک جز میں آ جاؤ،
ایک شعبے میں آ جاؤ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ اسی کو اعلیٰ سمجھے اور کو حقیر سمجھے، تو یہ بات خطرناک ہو جائے گی۔ صحابہ تھے، ان کی ایمانی قوت زیادہ تھی، اللہ نے ہر صحابی سے دائی کا کام بھی لیا ہے، جہاد کا کام بھی لیا ہے، اور فقہ کا کام بھی لیا ہے، تزکیہ کا بھی کام لیا ہے، دم کا بھی کام لیا ہے۔ اب موجودہ دور کے اندر جو پرفتن دور ہے، فتنے موجود ہے، ظاہری اور باطنی فتنے ہر طرح سے موجود ہیں، اس پرفتن دور میں اللہ نے اس کو تقسیم کر دیا، شعبوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگوں کو پیدا کیا اللہ نے جس سے ایک شعبے کا کام، کوئی شعبہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، کوئی شعبہ صحابہ کی دفاع کا کام کر رہے ہیں، کوئی دین کی دفاع کا کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سارے دین کے شعبے ہیں اور سب ہم سب شعبوں کے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص جس شعبے میں لگا ہو، اب باقیوں کا انکار نہ کیا جائے، لیکن جس شعبے میں لگا ہو اس شعبے میں مجنون بن کر کام کیا جائے، کیونکہ جنون یہ عاشق لوگوں کا کام ہے۔ جب ہم اپنے شعبے میں عاشق بن کر چلیں گے، مثال ایک دعوت کے شعبے کے ساتھ منسلک ہے کوئی، اس کو چاہیے کہ اپنے شعبے میں عاشق بن جائے، اور عاشق اپنے معشوق کو دیکھتا ہے، اس کو زمانے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ پرانے زمانے میں سنتے تھے کہ ایک شخص سے اس کی زبان بند ہی نہیں ہو رہی، ہر کسی کو دعوت۔ آج وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مجنون بن کے کام کریں، سفر میں جائیں پورے ٹرین میں دعوت، پورے بس میں دعوت، راستے سے گزرے جو بیٹھا کرے سب کو دعوت، گھر میں داخل ہو سب کو دعوت، کوئی بھی نہ ملے دیواروں کو دعوت، درختوں کو دعوت، ٹوپیاں رکھ کے اس کو دعوت۔ تو یعنی مجنون بن کے کام کر۔ جب انسان مجنون بن کے کام کرتا ہے اس کے آگے پھر کچھ نظر نہیں آتا، اس کے آگے مخلوق ختم، اس کے آگے اپنا معشوق ہوتا ہے۔ اور اللہ کو اپنا معشوق بنا لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا معشوق بنا لیں، دنیا سے ہم نکل جائیں۔ جو شخص ذکر کے میدان میں ہے وہ لوگوں کے غم خوشی سے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈالے، بلکہ کیا ہو، مجنون بن کے اللہ کا ذکر کرے۔ اور کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ آپ کو پاگل اور مجنون کہنے لگے۔ اور یہ مجنون تب کہا جائے گا جب کثرت سے ہوگا۔ قلیل ذکر پہ کوئی مجنون نہیں کہتا، جب انسان ہر وقت ذکر ذکر ذکر، جب یہ کثرت ذکر کا عادی ہو جاتا ہے، جب اس کو لوگ مجنون کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تو گھر آتے ذکر ذکر، کھانے پہ بیٹھ رہے تسبیح چل رہی ہے، کسی کے غم میں شریک ہے تب بھی تسبیح چل رہی ہے، کسی کی خوشی کی محفل میں شریک ہے تب بھی تسبیح چل رہی ہے، ذکر چل رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، ہر جگہ یہ ذکر ہی ذکر کرو۔ تو یہ پاگل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی محبت میں مجنون نہ چلو۔ جو دائی مجنون بن جاتا ہے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر دعوت ہی دعوت، تھوڑا صبر کر یار، تھوڑا بریک لگا یار، یہ موقع ہے۔ تو اس کو موقع کی تلاش نہیں ہوتی ہے، وہ خود تلاش میں ہر ٹائم ہوتا ہے۔ میرے جی ساتھیوں، ہر شعبے میں اب جب کتابیں پڑھنے کا زمانہ ہو تو یہاں بھی ہم مجنون بن جائیں، کتابوں سے پڑھنے سے علم کو سیکھنے میں ہم مجنون بن جائیں، جب جا کے ہمیں 100% فائدہ ہوگا۔ اس طریقے سے جب مخلوق کی خدمت میں اللہ قبول کر لیں تو تب بھی ہم مجنون بن کے کسی کی عزت، کسی سے عزت کی طمع، کوئی حقیر سمجھے کوئی فقیر سمجھے، کوئی یہ سمجھے کہ دکھلاوے کے لیے کرے، کوئی کچھ بھی سمجھے، کوئی تعریف کرے تنقید کرے، دونوں ہمارے کام کی نہیں ہے، بلکہ ہم مجنون بن کے مخلوق کی خدمت میں لگے رہے، کیونکہ ہمیں کسی سے لینا دینا تو نہیں ہے، جو ڈیوٹی ہے اس کو کرنا ہے۔ اس طریقے سے دیگر جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے میں ہم مجنون بن کے کام کریں، اپنے شعبے میں مجنون بن کے کام کریں، اور دوسرے شعبوں والوں کے لیے دن رات دعائیں مانگیں ان کے لیے بھی کہ اللہ جتنے لوگ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں ان سب کو اپنے اپنے شعبوں میں
رات دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اب ان کو ملے نہ ملے اس کو ترقی ملنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اللہ سب سے پہلے یہ اس دعا کا مستحق ہے, اس کو وہ چیز عطا کی جائے. جیسے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے اندر کسی چیز کی کمی آتی ہے میں اس کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہوں, اللہ مجھے اس کی توفیق دے دیتا ہے. اللہ مجھے خود قبول کر لے, کوئی ہو یا نہ ہو میرا کام بن جاتا ہے. تو بعض اوقات یہ تذکرے کرنا لوگوں کے سامنے یہ اپنی ذات کے لیے بڑے فائدے مند ہوتے ہیں. میرے جی ساتھیوں, مجھے آپ کو پتا ہے کہ نبی تو کسی نے آنا نہیں, اللہ نے ہمیں دین کے ساتھ منسلک کیا ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں, یہ اس رب کا فضل اور احسان ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا مفہوم اس طرح سے کہ اللہ جل شانہ جس سے چاہے کام لے لے اپنے دین کا, چاہے فاسق سے لے فاجر سے لے, سو اس رب کی مرضی, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں, یہ اس کی مرضی ہے. جس سے بھی لے, گناہگار سے لے یا نیکوکار سے لے. ایک شخص اٹھتا ہے ختم نبوت کا انکار کرتا ہے, ایک شخص اللہ 16 سال کے بچے کو کھڑا کر دیتا ہے, جا کے اس کا کام تمام کر دیتا ہے. اب لینے پہ کام آیا تو علماء موجود, مجاہد موجود, دیندار موجود, تبلیغ موجود, خانقاہ موجود, کام کس سے لیا گیا اتنا بڑا؟ تو یہ اس کی مرضی ہے, جس کو قبول کر لے, جس سے جو لے لے. یہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا, انسان کی اپنی چاہت سے نہیں ہوتا, بلکہ اس رب کی چاہت سے ہوتا ہے. انسان جب فکر کرتا ہے تو فکر اس کی ضائع نہیں جاتی ہے. ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس فلاں علاقے میں مساجد بن جائے, اس نے فکر کی, اب مرضی اللہ کی, اسی کے ذریعے سے وجود دے یا کسی اور کے ذریعے سے دے. تو یہاں لڑائی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نے فکر کی, تیری فکر قبول ہو گئی, اللہ نے تیری فکر کی وجہ سے کسی اور کو قبول کر کے اس کو توفیق دی, اس نے اس کام کو کر دیا. لیکن فکر تیری تھی, تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری فکر کی وجہ سے قبولیت ہو گئی ہے. اب یہاں یہ کہتا ہے اس سے کیوں لیا گیا, اللہ مجھ سے یہ کام لیتا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ تیری فکر سے ہی اللہ نے کسی اور سے کام لیا, تجھے تو ویسی ثواب مل گیا اس کا. تو بعض معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کی فکر سے ہوتا ہے. جہاں جہاں خانقاہ بنتی ہے, ہم یہ نہیں سمجھے کہ میں بنا رہا ہوں, میں نہیں بنا. ممکن ہے کہ اس علاقے میں کسی علماء نے دعا کی ہوگی, کسی صالح نے دعا کی ہوگی, کوئی گزرا ہوگا, کسی گھر میں کسی نے دعا ہوگی کہ اللہ یہاں ذاکرین کو بھی پیدا کر دے, یا خانقاہوں والوں کو بھی پیدا کر دے, یا اللہ شیاطینوں ایسے بندوں کو پیدا کر جو شیاطینوں کو بھگائیں, نحوست ختم ہو جائے, منکرات کا خاتمہ ہو. کسی کی دعا سے اللہ نے قبول کر دیا. تو یہ اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا. دیکھو جب ان امت پر حالات آتے ہیں, مثال کے طور پہ جب امت پر کفار چاروں طرف سے حملہ کرتے ہیں اور امت بے بسی کے عالم میں دعاؤں میں لگتی ہے, استغفار میں لگتی ہے, یا اللہ تو ہماری مدد فرما, یا اللہ کسی کو پیدا فرما, تو اللہ ان کی فکر سے ان کی دعا کو قبول کر کے کسی جماعت کو کھڑا کر دیتے نا, وہ ان سے کفار سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی وہ خود سے آتے ہیں. تو یہ فکر سے ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ فکر, جب ہم کسی کو دین میں ترقی کرتا ہوا دیکھیے, اس سے حسد نہ کرے بلکہ دعا کرے, اور جس کو قبول کیا وہ بھی اپنے آپ پہ تکبر نہ کرے, یہ بھی خطرناک ہے. وہ یہ سمجھے کہ میں تو گناہگار ہوں, اس رب نے احسان کا معاملہ فرمایا, فضل فرمایا, مجھے قبول کیا, مجھ سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے رہا ہے. اور جس نے یہ سمجھا کہ میں کر رہا ہوں, میرا عمل ہے, اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا, کبر آ گیا, اور متکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. میرے جی ساتھی, جہاں جہاں اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے ہم اس کی ناقدری نہ کریں. اگر ہم اس کی ناقدری میں لگ گئے, خدا کی قسم سے اللہ یہ نعمت چھین کے کسی اور کو دے دے گا, کسی اور کو دے دے گا. کیونکہ کام ہماری وجہ سے نہیں چلتا, کام اس کے چاہنے سے چلتا ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ خام خیالی ہے, اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. کام تو اللہ اپنے فضل سے چلا رہا ہے, جس کو توفیق دے رہا ہے اس سے چل رہا ہے بس. تو اپنے اندر میں نہیں آنی چاہیے, حب جاں نہیں آنا چاہیے, یہ خطرناک چیز ہے. بلکہ ہمیں تو
ہماری آنکھوں میں ہر وقت ندامت کے آنسو ہونے چاہیے. یا اللہ تو نے قبول کیا, تو نے ذمہ داری دی, جس طرح کرنے کا حق ہے وہ میں نہیں کر سکتا. اے اللہ مجھے اس سے جو کمی کوتاہی ہو رہی تو میری اس میں پکڑ نہ فرما, مجھے معاف فرما. جتنی تو نے مجھے ذمہ داری دی ہے میں اس کا اہل نہیں, میں اس قابل نہیں, تو نے اپنا خاص فضل فرمایا, لیکن یا اللہ مجھ سے جو اس میں کمیاں ہو رہی ہیں, کوتاہیاں ہو رہی ہیں, کبھی بھی میری پکڑ نہ فرمانا, کیونکہ میں کمزور ہوں. یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے آگے بڑھنے کی توفیق عطا. ہونا تو یہ چاہیے, نہ کہ یہ ہو کہ ہم متکبر بنیں کہ میں کر رہا ہوں, میں کچھ نہیں کر رہا, میں تو بکری کرتی ہے ذبح ہو جاتی ہے. میرے جی ساتھیوں, ہم نے اس دین کی محنت کو سمجھا نہیں. یہ دین کی محنت یہ اتنی سستی چیز نہیں ہے. یاد رکھنا, دنیا تو اللہ بغیر محنت کے بغیر فکر کے دے دے گا, دین کسی کو نہیں دے گا اللہ, کیونکہ اللہ کے یہاں جو قدر و قیمت ہے وہ دین کی ہے. جبھی تو اللہ نے فرمایا نا کہ جو لوگ میری دین کی جتنی خدمت کریں گے میری مدد میری نصرت اتنی اس کے ساتھ. کیا فرماتے ہیں اللہ جل شانہ؟ مفہوم اس طرح سے کہ جو میری دین میں جتنی خدمت کرے گا, جو میرے دین کا جتنا کام کرے گا میری اتنی مدد اس کے ساتھ ہوگی. جو کم خدمت کرے گا کم مدد ہوگی, جو زیادہ کرے گا زیادہ مدد ہوگی. کیونکہ اللہ کے یہاں قیمت ہے دین کی. اگر دین اتنا سستا ہوتا, دین کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی, تو اللہ انبیاء پہ اتنی سختیاں نہیں لاتا. انبیاء تو مقربین ہیں, معصوم ہیں, سب سے پہلے تو انہی کو چنا اللہ نے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو تخلیق کائنات کی وجہ, تخلیق انسان کی وجہ, تخلیق مخلوقات کی وجہ, پھر آپ علیہ السلام پر بھی اللہ اتنی تکلیفیں نہ لاتا. دین زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اللہ کے یہاں دین بڑا اہم ہے, جبھی تو انبیاء کو ستایا گیا. اگر دین اہمیت دین کی نہ ہوتی تو کسی نبی کو کوئی تکلیف دیتا اللہ اس کو پوری کائنات کو غرق کر دیتا اس کو. لیکن نہیں, اللہ کو اپنا دین بڑا محبوب ہے. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کرتے گئے, ایک دفعہ اللہ سے گلہ کر رہے ہیں, ہے اللہ میں نے دن کو بھی تیری طرف بلایا, رات کو بھی تیری طرف بلایا, لیکن میرے یہ قوم کے لوگ تیری طرف نہیں آ رہے. اے اللہ تو ان کو غرق کر دے, ان پر عذاب نازل کر دے. اب اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, اے نوح مٹی کے برتن بناؤ, مٹی کے گھر بناؤ, کھلونے بناؤ. نوح علیہ السلام دریا سمندر کے کنارے بیٹھ کے ریت کے برتن بنانے لگ گئے, گھر بنانے لگ گئے. جب بنا دیے تب اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا, اے نوح اس کو ختم کر دو, توڑ دو. عرض کی اللہ بڑی محنت سے بنائے, دل نہیں چاہ رہا. تو کہا تبھی تو آپ کہتے ہو نا کہ سب کو غرق کر دو, جس کو میں نے پیدا کیا اور میرا دل چاہے گا کہ سب کو غرق کر دو. ان نقطے سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرے جی ساتھیوں, نوح علیہ السلام کو ستایا گیا, زکریا علیہ السلام کو ہارے سے 2 ٹکڑے کیے گئے, گردن کاٹی گئی. بنی اسرائیل کے انبیاء کو لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسم کو نوچا گیا. کیوں؟ اللہ کی مدد اپنے نبی کے ساتھ نہیں ہوگی جو دین کا کام کرے گا. ہے مدد, لیکن اس کے درجے کے حساب سے آزمائش بھی ہوتی ہے, یاد رکھنا. ایسے تکلیفوں سے انبیاء کو گزارا گیا. ہم یہ سمجھ بیٹھے, ہم یہ غلط سمجھ گئے کہ ہم دین کا کام کریں گے تو ہم پہ نہ تکلیف آئے گی نہ آزمائش آئے گی, ہمارے تو مزے ہو جائیں گے, وارے نیارے ہو جائیں گے, بس ہمیں تو ایسی کرامات مل جائیں گی, ٹھپ کریں گے بس کام ہو جائے گا. اور ہمیں تو چاہیے بھی یہی, نہ ہمیں دین کے لیے سختی برداشت کرنی ہے,
نہ اپنے اوپر تکلیف برداشت کرنی ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ بس کیوں نہ پتھر سونے کا ہو۔ میں بھی چاہتا ہوں، سب چاہتے ہیں۔ انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے، لیکن تکلیفوں میں تکلیفیں بھی آئی۔ ہم تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے دین میں شریک نہیں ہو سکتے، تکلیفوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہمارا عالم ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتے ہیں، جب آزمائے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس دور میں ہم پہ تو اللہ نے کچھ معاملہ نہیں کیا، ہم پر تو ایمان کی آزمائش اللہ نے ڈالی نہیں، اگر ہم پہ ڈالی ہے صرف بیوی بچوں مال کی ڈالی ہے بس، اور وہ بھی وقتی طور پہ، جو آزمائش کے کھاتے میں نہیں آتی ہے۔ یہ کوئی آزمائش ہے؟ کچھ بھی نہیں آزمائش ہے۔ اور ہم سب کچھ جانتے سمجھتے ہوئے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک کتنی آزمائشیں انبیاء پر آئی، کبھی ہم غور و فکر تو کریں۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے ساتھ آزمائش شروع، جیسے پیدا ہوئے ماں غار میں جاتی ہے، پہاڑ میں سرنگ بنا میں وہاں رکھ دیتی ہے بچے کو، ماں اپنے گود میں نہیں رکھتی، اپنے گھر میں نہیں رکھتی، چلی جاتی ہے ماں، اور جب دودھ پلانے کا وقت ہوتا ہے پریشان ہو جاتی کہ بچہ غار کے اندر اکیلا ہے، بھوکا ہوا ہے۔ یہاں تو ہمارے بچے تو مزے ہیں یار، پیمپر بھی پہنا ہوا ہے، اور تیل بھی لگ رہا ہے، اور مالش بھی ہو رہی ہے، اور ٹیکے بھی لگ رہے ہیں، اور دوائیاں بھی لگ رہی ہیں۔ دودھ کے وقت میں ماں جاتی ہے، دودھ پلا کے پھر رات دن چھوڑ کے آ جاتی ہے۔ بچپن سے ایسی آزمائش۔ پھر اللہ کی تلاش، نمرود کے ساتھ مقابلہ، سب کے علم میں ہے کہ اسی آزمائش سے گزارا اللہ نے۔ آپ علیہ السلام پیدا ہونے کے ساتھ یتیم، 6-7 سال کی عمر میں اللہ نے والدہ بھی لے لی۔ آزمائش نہیں ہے؟ جس کا باپ نہ ہو، جب بچے کسی اور کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اپنا باپ اپنے بچے کو بلاتے اور وہاں یتیم بچہ کھڑا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے ایک اللہ ہی جانتے، ہم نہیں جانتے۔ ایک دفعہ مجھ سے میری اہلیہ نے کہا، میں اللہ کے راستے میں تھا 40 دن میں، کہا چھوٹا بچہ میرا، وہ کاشا یہ چھوٹا تھا، کہ جب میں بھائی کے گھر جاتی میرا بھائی اپنے بچوں کو پیسے دیتا، یہ ساتھ میں میرا بیٹا بھی ہوتا، میری آنکھوں میں ویسے آنسو آ جاتے، حالانکہ باپ موجود ہے، صرف گیا اللہ کے راستے میں۔ یہ کم آزمائش؟ آپ علیہ السلام دنیا میں پیدا کیے گئے، والد صاحب موجود نہیں ہیں، پھر بچپن میں والدہ بھی اللہ نے لے لی، پرورش کس نے کی؟ چچا نے کی۔ پھر آپ علیہ السلام غار حرا کا دور چلتا ہے، نبوت کا دور آتا ہے، دعوت کا میدان آتا ہے، دین کی محنت کا جب زمانہ آتا ہے تب کام کاج ختم۔ نبوت کے اعلان سے پہلے آپ علیہ السلام نے مزدوری کی، تجارت کی، کام کیا ہے۔ جس دن نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا تاج سر پہ، حالانکہ آپ علیہ السلام تو اولین آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی کام نہیں کیا، جو ذمہ داری اللہ نے دی اسی مشن میں لگے رہے۔ پتھر باندھے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، بیٹی شہید ہو گئی، ساتھیوں کو تکلیفیں دی گئی، طائف کا واقعہ دیکھ لو، کم اذیتیں دی گئی، بلال رضی اللہ کو دیکھ لو، سینے پہ پتھر بڑے بڑے، چٹانیں رکھی ہوئی ہیں، تپتی ہوئی ریت پہ لٹائے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو دیکھ لو، پورے مکے کے لوگ آ کر کس طرح مار پیٹ کرتے ہیں، اور دیگر صحابہ کے واقعات دیکھ لو۔ میرے جی ساتھیو، جان لو اولاد نعمت بھی ہے، فتنہ بھی ہے، مال نعمت بھی ہے، فتنہ بھی ہے۔ فتنہ کیوں ہے؟ کہ یہ مبتلا کر سکتا ہے۔ نعمت کیوں ہے؟ کہ یہ خیر کا کام بھی کر سکتا ہے،
اولاد فتنہ کیوں ہے؟ مبتلا ہو سکتا ہے، نافرمانی میں جا سکتے ہیں، اور نعمت کیوں ہے؟ کہ اس کی وجہ سے تجھے ثواب بھی مل سکے، تو قبر میں ہوگا ان کا عمل تیرے کو پہنچے۔ فتنہ اس لیے تربیت نہیں کی، غلط کاموں میں لگ گئے، آپ نے تربیت نہیں کی، قبر میں ان کے برے اعمال بھی آ رہے۔ آج مجھے اور آپ کو مال اور گھر یہ روکتا ہے دین کی خدمت کے لیے؟ ہم نے ان کو بھی سمجھا نہیں۔ مولانا غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اللہ اکبر، اپنے اکابر کو دیکھو، صحابہ تو تھے، صحابہ جن کو حضور کی صحبت ملی، انبیاء کی مثالیں، قربانیاں انبیاء ہیں، تابعین، تبع تابعین کا دور دیکھ لو، اس کو چھوڑے اس دور میں آؤ، اپنے اکابر کو ہی دیکھ لو، اپنے اکابر کو دیکھ لو، زیادہ دور نہیں جاؤ۔ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، قادیانوں کے ساتھ منازع ہے، اہلیہ کہتی ہے بیٹا بیمار ہے، نہیں جا، ملتوی کر لے، کسی اور کو بھیج دے، نہیں ہو سکتا، جانا ہے۔ جیسے نکلتے ہیں انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھا دو، غسل کا کوئی اور غسل دے دے گا، کوئی اور پڑھا دے گا، چل دیے، بیٹے کو میت کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے۔ وہاں مناظرہ کیا، جب واپسی آئی کسی نے پوچھا کہ آپ نے بیٹے کا جنازہ چھوڑ دیا، میرے اور آپ کا مسئلہ، خدا کی قسم سے رشتہ دار خاندان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، ایسے ذلیل کر دیں۔ تم کسی کی ایک دعوت پہ نہیں جاؤ، اور دعوت ان کی شریعت کے مطابق نہ ہو، ناک کٹ جاتی ہے خاندان کے اندر، یا دین کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہا بیٹے کا جنازہ فرض کفایہ ہے، اور ختم نبوت کی دفاع کرنا فرض عین ہے۔ یہ آزمائش آئی، یہ آزمائش۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، جب تبلیغ کے امیر بنے، نظام الدین کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر سے اطلاع کیے، اور 40 دنوں کے گھر کے اندر تشریف نہیں لے جا رہے، یا غالباً 1-2 ہفتے ہو گئے۔ یہ نظام الدین کا مرکز ہے، یہیں سے دروازہ بنا، کھڑکی بنی ہوئی ہے، یہی دروازے گھر کو داخل ہونے کا، نہیں جانے گھر کے اندر، کافی ہفتوں سے نہیں جا رہے۔ اندر سے اطلاع آتی ہے یحییٰ بیمار ہے، چھوٹا بیٹا، کہا ٹھیک ہو جائے گا، بلا رہے آپ کو۔ فوراً شورا کو بٹھایا، کہا شورا سے کہا تمہیں اللہ کو دیکھ کر مشورہ دینا، گھر سے پکار آ رہی ہے، اور دین کے کام کو دیکھ کر مجھے مشورہ دینا کہ میرا اس ٹائم جانا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ شورا مشورہ کرتی ہے، اس وقت اللہ کی دین کی کمی ہے، یہاں دین پوری دنیا پہ غالب نہیں ہے، لہذا آپ اس کو چھوڑ کے، دین کی فکر کو چھوڑ کے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتے۔ شورا یہ مشورہ کرتی ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے، رک جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر پیغام آتے، زیادہ بخار ہو گیا، زیادہ بیمار ہے، آ جاؤ۔ پھر شورا کو بلاتے، مشورہ کرو، میں ویسے نہیں جاؤں گا، حالانکہ امیر ہیں، لیکن یہ سکھانے کے لیے بعد والوں کو کہ دین کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ پھر شورا کو بٹھایا، مشورہ دو، اور اللہ کی رضا کو دیکھ کے، اللہ کی دین کو دیکھ کر مشورہ دینا، میری ذات کو دیکھ کر، میرے گھر کو دیکھ کے مشورہ مت دینا۔ یہی ہدایات ان کو بیان کی۔ شورا نے مشورہ کیا، نہیں جا سکتے۔ اس طرح 3-4 دفعہ دہرایا گیا۔ پھر جب آخری بار، پھر جب زیادہ موت کے اب تو آ جاؤ، موت کے قریب ہے، پھر مشورہ بٹھایا، نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اس کے بیٹے کو ایسی صحت دی کہ اس کو بھی قبول کر کے بہت بڑا کام لیا۔ گھر کدھر ہے؟ یہ مسجد کی دیوار ہے، یہاں دروازہ ہے گھر میں داخل ہونے کا، نہیں جا رہے گھر کے اندر۔ میرے اور آپ پر کیا آزمائش ہے؟ اگر ہم کہتے کہ دین پہ خرچہ کرو، چھو منتر ہو جاتے ہیں ہم پیسوں کی وجہ سے، گھر میں بیوی بچوں کی وجہ سے اعمال چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ کتنی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ ابھی تو اللہ نے ہمیں اسی آزمائش میں ڈالا نہیں کہ کوئی یہودی کافر آ کے گردن پہ تلوار رکھ دے، چھوڑ دے اللہ کا ذکر، چھوڑ دے دین کی خدمت کو، چھوڑ دے اس کلمے کو، ہم تو پتہ نہیں ایمان بھی بیچ دیں گے۔ یہ ہمارا حال بن چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم دین کو اہمیت دیں، اپنی ذات کو نہیں دیں۔ اگر دین کو ہم کچھ سمجھتے ہیں، اور اگر دین کو کچھ سمجھتے نہیں ہے نا،
تو آدھے تیتر آدھا بٹیر نہ بنے. ترغیبیں نئےوں کے لیے ہوتی ہے، پرانوں کے لیے ترغیب نہیں، ڈنڈا ہونا چاہیے، لوڑ ہونا چاہیے. میرے جی ساتھیوں، تبوک کا موقع دیکھ لے، 3 صحابہ شریک نہیں ہوئے. کیا عالم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا چھوڑ دی، صحابہ نے بات کرنا چھوڑ دی، حتیٰ کہ اپنے گھر کی بیوی بچوں نے بھی بات کرنا چھوڑ دی. جو 3 صحابہ شریک نہ ہو سکے، فرماتے تھے کہ دنیا ہم پہ تنگ ہو چکی ہے، صرف ایک تقاضے کو پورا نہیں کیا. ہم کہتے تقاضا ہے میرا، تقاضا ہے بعد میں کر لیں گے. ہم نے تقاضوں کو سمجھا نہیں کہ دین کے کیا تقاضے ہیں، ہم نے اپنے تقاضے سمجھے. توکل کیسے سیکھو گے یار؟ جب حالات آئیں تو توکل بنے گا نا، حالات سے گزر کے توکل بنے گا نا. صحابہ ایران کو فتح کرنے جاتے ہیں، سارے راستے بند کر دیے. امیر لشکر فرماتے ہیں گھوڑوں کو ڈال دو سمندر میں، یہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، نظر آ رہے ہیں. اس وقت ایمانی کیفیت کیا تھی صحابہ کی. ہم جب نکلتے ہیں بچہ بیمار نہیں ہوگا، اعمال کے دن بچہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گا. یہ شیطان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. بیمار بھی نہیں ہوتا، صرف پی کرنا شروع کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اتنی محبت ہم پہ ہیوی ہوتی ہے کہ ہم دین کی محبت ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بچے دین پہ قربان ہم کرنے کے تیار ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے اہل و عیال سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے مجھ سے محبت نہ کرے اس سے زیادہ، وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے. یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہم آزمائش، یہ اللہ بھی تو چیک کرتے ہیں نا، آزماتے ہیں. میں اور آپ جب ٹماٹر لینے جائیں چیک کرتے ہیں کہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، صحیح اٹھا کے چھانٹی کرتے ہیں. اس طرح ہمیں بھی چھانٹی کیے جاتے ہیں نا. اور کیا ہوتا ہے، ہم کانے کیوں بن رہے ہیں؟ ہوتا کچھ نہیں ہے، کانے بن جاتے ہیں. ہم دین کو ہم نے کچھ سمجھا نہیں ہے، ہم نے اس کو رسم سمجھا ہے. رسمی طور پہ آتے ہیں، اس وجہ سے آتے ہیں، دین کے کام میں جڑتے ہیں کہ میرا ساتھی ناراض ہو جائے گا کہ یہ جڑ رہا نہیں. تو ساتھی کے لیے جڑ رہا ہے، اللہ کے لیے جڑ رہا ہے. یہ فکر نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے اس نے توفیق دی اس جماعت کے ساتھ شریک کیا. یہ فکر نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں کمی نہ آئے، میں جا کے خدمت میں لگ جاؤں. یہ فکر ہے کہ میرا ساتھی ناراض ہو جائے گا. ساتھی کے لیے آتے ہو، ساتھی کے لیے ہم دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے ساتھیوں کو منانا شروع کر دیا. راضی کرنا ہے اپنے رب کو راضی کریں، کسی ساتھی کو راضی کرنے کے چکر میں نہ لگے، رب کو راضی کرنے میں لگے. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ ریا کس کو کہتے ہیں؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ میرے جی ساتھیوں، ہم توبے میں لگے، استغفار میں لگے. یہ وقت دین سے جتنا دور رہیں گے، اپنی ہی کم نصیبی، اپنی ہی بد نصیبی ہے. کسی کا کچھ نقصان نہیں، اپنی ذات کا نقصان ہے. یاد رکھنا، دین کسی کا نہیں ہے، دین اللہ کا ہے. اور اللہ جب چاہے کسی سے بھی کام لے لے. ہم مٹک کے چلیں گے، اللہ کسی اور کو قبول کر لے گا. کام رکنے والا نہیں ہے. جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور عبد المطلب سے، میرے اونٹ خانہ کعبہ قبضہ کا، یہ جس کا ہے وہ حفاظت کرے گا، میرا نہیں ہے. دھمکی دی، خانہ کعبہ گرا دوں گا، شہید کر دوں گا. اللہ نے کیا کیا ہاتھیوں والوں کے ساتھ؟ ایک چھوٹے سے پرندے سے کام لیا. چھوٹا کنکر منہ کے اندر لائے اور اوپر سے ہوا میں چھوڑے، اور جو ہاتھی پہ سوار ہو اس کے سر کے اندر گھسے، نکلتا چیڑتا ہوا جائے، پورے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا. اللہ کی مرضی، فرشتے سے کام لے، ابابیل سے کام لے، لنگڑے مچھر سے کام لے،
اس کی مرضی ہے، چاہے مجھ سے کام لے چاہے آپ سے کام لے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ اللہ کا کوئی وزیر مشیر نہیں ہے کہ اللہ کسی سے مشورہ لے گا، اللہ طاقت والا ہے۔ وہاں اس کے اللہ نے اللہ کیا کوئی سمجھے نہیں کہ اپوزیشن اعتراض کرے گی، وہ اکیلا ہے، تن و تنہا ہے، نہ کسی سے جنا نہ کسی کو جنا، اس کی اپنی طاقت ہے، اس کی اپنی سلطنت ہے، اس کی اپنی بادشاہت ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہے۔ وہ تن و تنہا، خود سوتا نہیں ہے، مخلوق کو سلاتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پوری کائنات تمام مخلوقات اس کی نظر سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اس کے دھیان سے ہٹ نہیں سکتے، وہ جس سے چاہے کام لے لے۔ میرے جی ساتھیوں، ہم نہ قدریاں نہ کریں، جب اللہ نے کام دیا ہے اور جس جس شعبے میں دیے اس کے اندر خوشی سے کام کریں، چوں 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 نہیں کریں۔ خوش ہو کے کام کریں۔ عجیب کیفیت ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جس دن ہمارے ختم خواجگان ہو، جس دن اعمال کا دن ہو، وہ دن تو ہمیں عید کی طرح لگے، عید کی طرح لگے کہ آج ہم اجتماعی عمل ہوگا، آج اجتماعیت ہوگی، آج محفل ہوگا۔ جیسے عید کے لیے بندہ غسل کرتے تیاری کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس دین کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں، اس میں لگ جائے۔ یا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک دن ہم پہ اتنا بوجھ بناؤ کہ دل ہی نہیں کرو۔ ہم نے دین کو کیا سمجھا؟ حقیر سمجھا، حقیر کام ہے یہ۔ بیگم کے پاس جلدی جاؤ، اس کی ہر خوشی کا غم کا لحاظ رکھو، کیونکہ کیا بولوں۔ اور رشتہ داروں نے دعوت دے دی، میں نے بتایا نا کہ وہاں رسمی کام ہو، خلاف سنت کام کیوں نہ ہو اس محفل کے اندر، وہاں پر پہنچنا ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ دین اتنا حقیر ہو گیا۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ ناراض نہ ہو۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دین کی ہم قدر نہ کریں، ایسا نہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ توبہ کریں، ہم نے اب تک کام کو کام نہیں سمجھا، توبہ کریں، استغفار کریں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، ہائے ہائے، اس سے پہلے گھر میں ٹہلتے تھے، یوں چلتے تھے، بیگم کہتی تھی کہ رات دن تو گھر میں ٹہلتا رہتا ہے، کیا ٹینشن ہے۔ فرماتے تھے جو غم مجھے لگا ہے اگر وہ تمہیں لگ جائے تو چلنے والا اب ایک ہے پھر دو ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ دو ہو جائیں گے۔ جب نظام الدین میں کام شروع ہوا، ابتدائی کام چل رہا ہے، گھر کے اندر فاقے شروع ہو گئے۔ کیا شروع ہو گئے؟ فاقے۔ فاقے سمجھتے ہو نا؟ حضرت اپنا مدرسہ تھا، حضرت مدرسے کے معتمد تھے، مدرسے میں بھی فاقے شروع ہو گئے، نظام الدین میں فاقے شروع ہو گئے، دسترخوان لگ رہے، رمضان کے دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک دن اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں، اے ہائے، ہم کم سے کم اکابر کی سنت کو تو دیکھ لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بیگم سے کہیں کہ بھائی دین کا کام کروں گا، جو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا سننا اس بات کو۔ بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں چھوڑ دوں گا، خانقاہ چھوڑ دوں گا، تبلیغ چھوڑ دوں گا، کمانے میں لگ جاؤں گا، تیرے لیے سوٹ پلاؤں گا، سرخی پلاؤں گا، پاؤڈر پلاؤں گا، تو لگا اور لوگوں کو دکھا، مجھے نہ دکھا، لیکن دین چھوڑ دوں گا تیرے لیے۔ یہاں حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے کہ میں تو دین کے کام میں لگ چکا ہوں، میں تمہیں کما کر دے نہیں سکتا اور تمہیں اچھا کھلا نہیں سکتا،
اگر آپ کی رائے ہو، آپ کی اجازت ہو، میں تمہیں طلاق دے دوں، اور جب تمہاری عدت پوری ہو جائے کسی کھاتے پیتے گھر والوں کے ساتھ اپنی شادی کر لینا، تاکہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ یہ حال نہ ہو۔ تو وہ بھی ایمان والی تھی، کہا یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ کمرے میں داخل ہوتی ہے، شادی کا اپنے گھر کا سارا زیور نکال کے قدموں میں ڈال دیتی ہے، کہا اس سے کام چلاؤ، طلاق کی بات مت کر۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بے روزگار ہوں، خانقاہ میں جا رہا ہوں، تبلیغ میں جا رہا ہوں، اچھا جی چھوڑ دوں گا تبلیغ، چھوڑ دوں گا خانقاہ، لگ جاؤں گا کمائی میں، تجھے دن رات تبلیغ سب کو لگا۔ اکابر کی سنت کیا ہے؟ ایسے تو نہیں جن کو اللہ چمکاتا ہے ان کا نام اللہ روشن کرتا ہے، دنیا سے گزر جاتے ہیں، ان کے نام لوگوں کی زبانوں پہ آتے ہیں، اللہ مخلوق کے دل میں ان کی محبت اتنی ڈال دیتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، آئے ہائے ہوتے قبروں میں ہیں لیکن نام ان کے زندہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ والے ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ فنا اور بقا، یہ تو بقا کی طرف بھی جاتے ہیں، باقی رہ گیا، فنا کر دیا اپنے آپ کو اللہ پہ، اس کا نام باقی رہ گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، توبہ استغفار کریں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم سے جس کو اللہ نے دین دیا اور دین کا کام دیا، اس کو پوری کائنات میں کچھ نہ دیا، اس کو سب کچھ ملا ہے۔ جس کام کے لیے اللہ نبیوں کو چنتا ہے، یہ کوئی کم کام ہے یار۔ بادشاہ کے لیے نبی کو نہیں چنا گیا، مال کے لیے نہیں چنا گیا، نمرود کو مال دیا گیا ہے، بادشاہ دی گئی ہے، ابو جہل کو مال دیا گیا ہے، نبوت کو تو دین دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دین سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا اللہ کا خزانہ ہے۔ مال نہیں، یہ دین تو ہے نا، دین کم دولت ہے کیا؟ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے، دنیا کی دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دین ہمیں دولت نظر نہیں آتا، جو مقرب ہے اللہ نے اس کو دین دیا ہو۔ اللہ کے بندے سمجھے تو صحیح کہ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ اس کام کے لیے، دین کے لیے اللہ بے طلبوں کو نہیں دیتا۔ مال کی اہمیت نہیں ہے، جائیداد کی اہمیت نہیں ہے، زمینوں کی اس کی اہمیت نہیں ہے، بچہ پیدا ہوتا ہی اس کے نام پہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اہمیت نہیں ہے اس کی۔ دنیا مچھر کا پر ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بن مانگے دی جاتی ہے۔ بچہ بھی پیدا ہوا، باپ مر گیا، ہزاروں مربع زمین کا وہ مالک وارث ہے، اہمیت نہیں ہے، جبھی تو اس کو دیا گیا بنا محنت کے بنے اس کے۔ دین کی اہمیت ہے، جو سب سے اعلیٰ چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں دے دی، اور کیا چاہیے؟ اور کون سی دولت ہمیں چاہیے؟ دولت فتنہ ہے، اور اگر اللہ سے دولت مانگنی ہے، دولت کے نقشوں میں لگنا ہے، دعا کریں اللہ مال وہ عطا فرما جو تو نے عبد الرحمن بن عوف کو جس طرح دیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جس طرح مال دیا، وہ مال عطا فرما جو تیرے دین پہ، تیری مخلوق پہ خرچ ہو۔ جو مال تیری رضا سے مجھے دور کرے، تیری ذات سے مجھے دور کرے، اس مال پہ لعنت ہو، اس مال کو طلاق ہو۔ اس مال کو کیا کرنا؟ جو اللہ سے دور کر دے، جو اللہ کے دین سے دور کر دے، وہ مال چاہیے کیا؟ مال تو وہ ہو کہ جو تمہیں اللہ کے نزدیک کر دے۔ اب تم مانگتے رہو، اللہ حکیم ہے، اللہ جانتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم کس طرف جائیں گے۔ اگر ہمارے حق میں بہتر ہوگا دے دے گا، اور اگر اللہ جانتا ہے کہ مال دوں گا یہ مجھ سے دور ہونا شروع کر دے گا تو یہ دعا مانگو نہیں دے گا، اللہ تمہاری حفاظت کر دے گا۔ مال قیمتی نہیں ہے، ایمان قیمتی ہے، دین قیمتی ہے۔
ایک کارگزاری سنی تھی، یہ زبان جو تھوک بناتی ہے، خدا کی قسم سے یہ بھی ہر نعمت اللہ کی بہت بڑی ہے. ہم مال کرتے، اربوں کربوں کا مالک ہے وہ، اس کی زبان تھوک نہیں بناتی تھی، اس نے مصنوعی مشین رکھی ہوئی تھی، پانی تھا اس کے اندر، جیسے نسوار کی ڈبیاں ہوتی پرانے زمانے میں، اس طرح ایک ڈبی جیب میں ہوتی تھی، ہر 5 سیکنڈ کے بعد ڈبی کھولے، اس کو گیلی انگلی کرے زبان پہ لگائے. اربوں کربوں کا مالک ہے، صرف یہ نعمت اللہ نے چھین لی. اب وہ چاہتے ہیں کہ پورے سب کچھ لٹ جائے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں. ہر 5 منٹ کے بعد بولنا زبان خشک ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی، گلا خشک، بندے کھانسی پتہ کیا کیا لگتا ہے، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. ہماری جو زبان ہر ٹائم گیلی رہتی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. میرے حساب سے مال سے کچھ نہیں بنے گا، اعمال سے بنے گا. مال سے بننا ہوتا تو مال والے سارے کامیاب ہو چکے ہوتے. اور یاد رکھیں نبوت کا مزاج ہے، مال کو پسند نہیں کیا جاتا. آپ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، میرے محبوب فرما، یہ مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بنے ہیں، آپ جس طرف چاہو آپ کے ساتھ چلیں. فرمایا اللہ نہیں چاہیے دنیا، ایک وقت کا مل جائے، دوسرے وقت کا صبر کرو اس پہ، تو تیرا شکر ادا کرو، یہ مجھے کافی. مال کو نہیں پسند کیا گیا، سونے کو نہیں پسند کیا گیا، دین کو پسند کیا. ہم دین کو سمجھا خدا اپنا وقت غفلت میں نہ پڑے، اللہ کو ناراضگی پہ نہ جائے. ابھی تو ہمیں آزمایا نہیں گیا، یہ کیسی آزمائش ہے یار، ہم پھر بھی اس کو کس طرف لے چلتے ہیں. اللہ سلاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، ضروریات ہماری پوری کرتے ہیں، تو آزمائش ابھی آئی نہیں ہے، ہم نے اسی کو آزمائش سمجھ لیا. صحابہ کے پاس مال ہوتے ہوئے، بعد میں فتویٰ ہوتے ہوئے، کون سے اس سے مرغن کھانے کھائے صحابہ نے؟ وہ تو بادشاہ کی تخت پر بیٹھے ہوئے بھی بس ساری روٹی کھا رہے ہیں، چاہے وہ علاقے کا گورنر ہو یا امیر المومنین ہو. اللہ کے بندے، اللہ نے مرغن غذائیں کھلائے، پھر جب کہتے ہیں آزمائش ہے، کچھ بھی نہ کھلائے، ایک سوکھی روٹی کھلائے اور پیاز کھلائے، تب بے بہت بڑی نعمت ہے. آزمائش نہیں ہے، ضرورت آپ کی پوری ہوگی. آزمائش تو ہم تب کہیں کہ بچے کی گردن پہ کوئی چھری رکھتے اور کوئی کہے چھوڑ دے بھی خانقاہ جانا، ورنہ گیا. یہ آزمائش اور پتہ چل سی طرح کتنا ایمان ہے. ابھی جو حالات آتے ہیں تو آزمائش ہے نہیں، ہے بھی رونا میں شروع کر دینا، شکر بن گیا اللہ کے، شکر نہیں ادا کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے مجھے، یہ اپنی کمیاں بیان کروں، ساری اپنی پر باتیں کروں، کسی کو نشانہ نہیں بنا. یہ سب کمی میرے اندر موجود ہے، اپنے آپ سے باتیں کروں. ابھی تو مجھے آزمایا نہیں گیا، بس دل کے اندر فکر پیدا کرے، طلب پیدا کرے، اللہ توفیق تیرا شروع کر دے، اللہ پار کرنا شروع کر دے، اللہ حالات کو بڑھنا شروع کر دے. چانس ضرور ملتا ہے بنتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ چانس ملنا ختم ہو جائے پھر بعد میں ہو جائے. میرے ساتھیوں، بس ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، دین کی فکر کریں. جب جب اللہ نے ہمیں قبول کیا، جس شعبے کے ساتھ منسلک کیا، قبول کیا تو منسلک کیا نا. قبول نہیں کرتا کیسے منسلک کرتا؟ اس سے اپنا انعام تو کر دیا، اپنا فضل تو دے دیا، اور کون سا ہمیں فضل چاہیے؟ آپ اس کے اندر ترقی کرنا، اس کے اندر محنت کرنا ہمارا کام. بیج ڈال دیا، ہم دین کے شعبے کے ساتھ منسلک ہو گئے، سمجھو کہ بیج ڈل چکے ہیں، نکل چکے ہیں قوم پر. اب اس کو کھاد ڈالنا، پانی ڈالنا، اس کی حفاظت کرنا میرا کام ہے کہ نہیں ہے؟
جب یہ درخت بن جائے گا پھل دینا شروع ہو جائے گا. ہم اپنی بھی حفاظت کریں، دین سے دور نہ ہو. اس پودے کی مثال کی اور ہمیں کیا چاہیے؟ قبول تو کر لیا. برا اللہ پاک ہمارے تمام کمیوں کو دور فرمائے. اللہ ہمیں جو نا ہماری مدد فرمائے، ہم کمزور ہیں، اور اللہ ہمیں فکر عطا فرمائے تاکہ ہم اس فکر میں لگے اپنے اعمال کی فکر. عمل میں کمی آئے، ندامت کے آنسو ہو، دل کے اندر غم ہونا چاہیے. مال کے گم ہو جانے پہ، مال کے ضائع ہو جانے سے کتنا دکھ ہو جائے، درد ہوتے دکھ کے نہیں ہوتا. اس طرح یا دین میں بھی کمی ہمیں شروع میں دکھ ہونے لگے، افسوس ہونے لگے، پریشان ہو جائے. اور جب دین میں جمع ہونے کا وقت آئے، دین کی خدمت کا وقت آئے، تب ہم پہ بوجھ نہیں بلکہ خوشی ہونے لگے، خوش ہونے لگے. اس غم کو ہم پہ